الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. ہر انسان کی مختلف ترجیحات ہوتی ہیں. وہ دیکھتا ہے، اپنی منزل خود بناتا ہے، اپنے مکان، اپنے محلات، اپنی شخصیت، چاہے وہ سوچوں کے محلات ہوں، چاہے وہ حقیقی زندگی کے محلات ہوں، وہ خود بناتا ہے. چاہے کوئی اونچا شخص ہو، اس کے پیچھے اس کی محنت ہوتی ہے. چاہے کوئی گرا ہوا انسان ہے، اس کے پیچھے اس کی کاہلی ہوتی ہے. کسی کو دنیا کے اندر اونچا مقام حاصل ہے، اس کے پیچھے اس کی محنت ہوتی ہے. ایسے نہیں کہ آسمان سے کتاب نازل ہوئی اس کے لیے کہ اس کو آپ مینیجر بنا دو، جی اس کو آپ مالک بنا دو، ڈین بنا دو. نہیں، اگر کوئی دین میں آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کی محنت ہے. ایسے نہیں کہ کچھ قرآن میں آ گیا اس کے بارے میں کہ یہ فلاں خاندان کا لہٰذا اس کو ولی اللہ بناؤ، لہٰذا اس کو بزرگ بناؤ کیونکہ یہ فلاں خاندان کا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. جو لوگ ایسا سوچتے ہیں، کرتے ہیں، یہ بالکل جہالت والی حرکت ہے. چنانچہ ایک بات ذہن میں رہے کہ کوئی بھی چیز بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی. ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہو کے پیدا نہیں ہوتا، انجینئر کا بیٹا انجینئر ہو کے پیدا نہیں ہوتا، عالم کا بیٹا مولوی بن کے پیدا نہیں ہوتا، محدث کا بیٹا پیدا ہوتے ہی اس کے حدیث زبانی یاد نہیں ہوتی، حافظ کے بیٹے کی پیدائش کے ساتھ ہی وہ حافظ قرآن نہیں ہوتا. جو چاہے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے، جو چاہے اپنے بچے کو عالم دین بنائے، جو چاہے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائے، تو ڈاکٹر بنانے کے لیے وہ مدرسے میں داخل نہیں ہوگا. ڈاکٹر بنانے کے لیے وہ ڈاکٹروں کے ساتھ رہے گا. لہٰذا یہ کچھ انڈرسٹوڈ باتیں ہیں، ایسی باتیں ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. انسان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، اس کی اپنی ویلیوز ہوتی ہیں. کون سی چیزیں وہ چھوڑنا چاہتا ہے، کون سی چیزیں وہ لینا چاہتا ہے، کون سی چیزوں میں وہ آگے بڑھنا ہے. کوئی بندہ ہے پیدا وہ باکسر ہے، اس کا بیٹا پیدائشی باکسر ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس کو پنچز سیکھنے پڑیں گے، اس کو ٹریننگ کرنی پڑے گی. اس کو اپنا پنچ مضبوط بنانے کے لیے ریت کے اوپر بھی مارنا پڑے گا، دیواروں پہ بھی مارنا پڑے گا، اور جو پنچنگ پیڈ ہے اس کے اوپر بھی اس کو پریکٹس کرنی پڑے گی. سب جب کرے گا، جب اس کے مسلز میں طاقت آئے گی، تب وہ محنت کر سکتا ہے. ورنہ بائی بون کوئی بھی کچھ نہیں ہوتا. وہ صرف ایک کمزور انسان، خلق الانسان ضعیفا، پیدائشی طور پہ ہر بندہ کمزور ہے. آگے اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، اپنے آپ کو طاقتور بناؤ. بسطۃ فی العلم والجسم، چاہے علم میں اپنے آپ کو بستہ مضبوط بناؤ، چاہے جسم میں اپنے آپ کو بستہ، دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، دینی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط بناؤ. تمہیں اختیار ہے. اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ چیزوں کو ہماری ترجیحات میں سب سے آگے رکھا ہے. یہ تو میری کوئی بنیادی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی، جو ساری دنیا مانتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. چنانچہ کچھ پریفرنسز اللہ کے نبی نے ہمارے آگے رکھے ہیں کہ یہ ترجیحات تم نے زندگی میں رکھنی ہیں، ان کو تم نہیں چھوڑ سکتے چاہے کچھ بھی ہو جائے. سمجھ رہے جی؟ ڈاکٹر بننا ہے آپ نے، جی بالکل بنے، لیکن آپ نے پریکٹس نہیں چھوڑنی، آپ نے میڈیکل کالج نہیں چھوڑنا. اس کے علاوہ آپ بھلے سے آپ ٹیوشن پڑھاؤ، بھلے سے آپ سائڈ بزنس کرو، بھلے سے آپ زمین کا کاروبار کرو، لیکن یہ کام آپ نے چھوڑنا نہیں. میڈیکل کالج میں آتے رہنا ہے، آپ کو آنا پڑے گا. تو ایسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے جو اشارے ہیں، جو آیت میں نے پڑھی ہے، سابقوا وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنافس کرو. ترجیحات میں تنافس کیا ہوتا ہے میں ذکر کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اپنے اعمال میں مقابلہ رکھو، اپنے اعمال میں کسی دوسرے کا مقابلہ رکھو، تنافس کرو. چنانچہ ہر موقع پر، ہر جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اندر تربیت ایسی کی کہ وہ مقابلہ کرتے تھے اعمال میں، علم میں مقابلہ کرتے تھے، عمل میں مقابلہ کرتے تھے. آج ہمارا مقابلہ یہ ہوتا ہے کون سا موبائل ہے تمہارے پاس؟ موبائل ہے، اچھا اس میں کیا چیز، اس میں یہ چیز، کتنی اس کی ریم ہے، کیا اس کی سپیڈ ہے، کیا اس کا لیول ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دیکھا ہاں یار ایسا لینا ہے. آپ نے پلاٹ کہاں پہ لیا؟ فلاں جگہ پہ لیا. کتنا پروفیٹیبلٹی کتنی ہے اس کی؟ جی اتنی ہے. ہاں یہاں لینا چاہیے، اس جگہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. جائز ہے، میں منع نہیں کر رہا. فلاں جگہ مکان بنایا، کیا ادھر؟ جی وہاں بڑا اچھا پروفٹ مارجن ملا ہے، 1-1.5 سال انتظار کرو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے؟ جی میرے پاس یہ والی. اس میں کیا سہولت؟ جس میں یہ سہولت، یہ سہولت، یہ سہولت، یہ سہولت. اور جناب اس سے آگے بڑھتے 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 ہمارے مقابلے ان چیزوں میں، ہماری عورتوں کے مقابلے کی ان چیزوں میں جناب فلاں جو ہے وہ میک اپ کا جو برانڈ ہے، فلاں کپڑے کا جو برانڈ ہے، وہاں سیل کب لگ رہی ہے، اس سیل کے اندر جانا ہے، اس کو اویل کرنا ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے. یہ ساری چیزیں ہماری خواتین میں اور ہمارے مردوں میں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری نظر ان چیزوں پر ہے، ہماری نظر، ہماری خواتین کی نظر ان چیزوں پر. اچھا سا کھانا بن جائے بس یہ ہماری ترجیح ہے، اچھا سا پروفٹ مل جائے یہ ہماری ترجیح. ہمارے بچوں کی ترجیح کیا ہے؟ کسی اچھی جگہ نوکری مل جائے یہ ہمارے بچوں کی ترجیح ہے. ہمارے نوجوانوں کی ترجیح ہے کہ ایک اچھا سا ہنر ہاتھ میں آ جائے، اس کے بعد زندگی آسان ہو جائے، یہ ان کی ترجیح ہے. اس ترجیح کو کوئی منع نہیں کر رہا. میں پھر واضح کروں، شریعت نے اس ترجیح کو کوئی منع نہیں کیا. شریعت نے کہا ہے کہ ایک ترجیح کو اس کے ساتھ شامل رکھو کہ دین میں بھی تم نے آگے نکلنا ہے. ہمیں ضرورت ہے آپ نوجوان اور جوانوں کی، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ایمانداری سے کام کرنے والے ہوں. ہمیں ضرور، ہمارے ملک و ملت کو ضرورت ہے، بھلے سے اس کے سر پہ ٹوپی نہ ہو، بھلے سے اس کے سر پہ پگڑی نہ ہو، بھلے سے اس نے کرتا شلوار نہ پہنو. ہمیں ایماندار ڈاکٹروں کی، ایماندار انجینئروں کی ضرورت ہے. آج پوری قوم پریشان ہے، کرونا ویکسین لگانی ہے یا نہیں لگانی. کوئی پڑھا لکھا سمجھدار سائنسدان ڈاکٹر، پورے ملک میں چند ایک ڈاکٹر جو ہیں وہ اچھا مشورہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ پڑھے لکھے ہر کوئی وبائی امراض کا ڈاکٹر آج ہر کوئی بنا ہوا ہے. ہر وبائی امراض کے ڈاکٹر کی رائے نہیں ملتی ہے آج کہ جو اس فیلڈ میں ماہر ہو، نہیں مل ہی نہیں رہے. ہمیں ضرورت ایسے لوگوں کی ہے جو میں اس کا انکار نہیں کر رہا، ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگوں کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی تو ضرورت ہے کہ ہم دین میں آگے بڑھیں. ہمارا دین بالکل ہندوازم والا ہو چکا ہے. ہفتے میں ایک بار مسجد میں آنا، جیسے ہندو ہفتے میں ایک بار مندر آتے ہیں، اور جناب جیسے عیسائی سنڈے والے دن مندر اپنے گرجا گھر میں جاتے ہیں، وہاں جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں. ہمارا دین بھی ایسے ہو چکا ہے، جب جی چاہا ہم مسجد میں چلے گئے، جب جی چاہ، چونکہ شادی ان کی جناب ایسے ہوتی ہے تو ہم بھی شادی کے موقع پہ مسجد آ گئے. اس کے علاوہ جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں. اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. غیروں کی کہانی یاد رہی پر اپنا فسانہ بھول گئے. دنیا کو جگانے میں لگے ہوئے لیکن خود ہوش میں نہیں. یہ کیسی زندگی ہے؟ ہم تو دوسروں کے، یہ مسلمان ہیں، تمدن میں ہم ہیں نصارہ اور ثقافت میں ہیں ہم ہنود. ہماری ثقافت ساری ہندوؤں والی، ہماری شادیاں ساری ہندوؤں والی ہونا شروع ہو گئی. ہمارے ملک میں جس کو دیکھو یہ شادی ہے، میت کا گھر ہے. اگر کوئی اسلامی طریقے سے شادی کر رہا ہے، شرعی طریقے سے، جس میں اللہ کے نبی کے طریقے کو فالو کیا جاتا ہے، 1000 میں شاید کوئی ایک شادی ایسی ہوتی ہو. ہماری ثقافت ساری ہنود والی ہوتی جا رہی. تمدن میں ہم ہیں نصارہ اور ثقافت میں ہیں ہم ہنود.
یہ مسلمان ہیں، یہ اقبال نے کہا تھا، میں تھوڑی تبدیلی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ میرے پاس کئی ایسے لوگ آئے، جی ہم مسلمان ہوئے ہیں، مسجد میں اعلان کر دیں ہم نو مسلم ہیں، کوئی ہماری مدد کرے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہماری مدد کی تھی، اللہ کے نبی نو مسلم کی مدد کرتے تھے۔ ایک مزے کا قصہ سناؤں، ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے ساتھ کوئی کام تھا، ہمارے قریب میں دارالفتہ خانقاہ ہے، وہاں پہ آئے تو کہنے لگا یہ مزدور جو ہے اس کو، کہنے لگا جی ان کو حدیثیں یاد ہیں، مزدور کو حدیثیں بھی، کون سی حدیث یاد ہے؟ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو۔ کہنے لگا ایسی حدیثیں تو یاد ہیں، لیکن دوسری طرف دین کتنا ہے آپ کو بتاتا ہوں۔ کہ جی بتاؤ۔ کہ دین اتنا ہے کہ آئے مسجد میں آئے تو میرے ساتھ آئے، میں نے وضو کیا، انہوں نے بھی وضو کیا، اس کے بعد کہنے لگے میں نے بیت الخلاء جانا، میں نے کہا جی یہاں پہ بیت الخلاء ہے، بیت الخلاء گئے، واپس آ کے صف میں بیٹھ گئے، میں نے کہا جی وضو، کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کیا تھا، تو بیت الخلاء ہو تو اس میں کیا ہے؟ انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں اپنے مطلب کا دین پتہ ہے، لیکن دین ترجیح میں شامل نہیں ہے۔ صحابہ کرام، میں جو بات ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، صحابہ کرام نے اپنے دین میں مقابلہ کے بادروا بالصدقات، ایک دوسرے سے دین میں مقابلہ کرتے تھے۔ جناب میں نے رات میں اتنے گھنٹے جاگ کے عبادت کرنی ہے، بیوی کہتی تھی میں نے اتنی دیر عبادت کرنی ہے، اس وقت مجھے جگا دینا اور اس وقت میں آپ کو جگا دوں گی۔ بچہ کہتا کہ آپ اب سو جائیں، اب میری عبادت کا وقت ہے، وہ عبادت کرتا تھا۔ یعنی ایسے مقابلے کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پوری رات عبادت کرتے، پورا دن روزے رکھتے، حتیٰ کہ اپنی شادی جس دن ہوئی اس دن بھی روزہ رکھا۔ یعنی ایسا عجیب ذوق تھا عبادت کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک شخص مسجد میں آئے گا اور وہ اس کے بارے میں بتا دوں کہ جس نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہے وہ اس کو دیکھ لے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر غالباً یہ ہیں، اس کے علاوہ یقینی طور پہ نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا بھئی ایک دن، دوسرا دن، تیسرا دن، 3 دن مسلسل جنت کی بشارت مل رہی ہے، تو ان کے ساتھ چلے گئے اور 3 راتیں ان کے ساتھ رہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت مل گئی۔ دوستو ایک بڑی فکر کی بات ہے، بہت، میں دل سے کہہ رہا ہوں، میں رسمی تقریر نہیں کر رہا، میں بڑے دل سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہ سوچ ہی ختم ہو گئی ہے کہ میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، میرا ذکر اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے، آیا اس حالت میں ہے کہ اللہ اس کو قبول فرمائے؟ میری نماز اس حالت میں ہے کہ اللہ اسے قبول فرمائے؟ میری تلاوت، اول تو ہماری ایک بڑی جمعیت ہے تلاوت نہیں کرتی، ایک ہمارا بڑا طبقہ ہے، زیادہ ہوگا تو سورہ یاسین پڑھ لیں گے صبح کے وقت، تلاوت ہی نہیں کرتے۔ زمانہ گزر جاتا ہے تلاوت کیے ہوئے، زمانہ گزر جاتا ہے، نہ اشراق ہے، نہ چاشت ہے، نہ اواوین ہے، نہ تہجد ہے، فرض نمازیں پھر بھی ہمارا کوئی 5-10% طبقہ پڑھ لیتا ہے، لیکن جو رابطے کی عبادت ہے، کثرت سے دعا کرنا ہے، وہ مزاج ہی ہمارے معاشرے سے نکل چکا ہے۔ ہماری ترجیحات تو ایک بڑا آدمی بننا ہے، ہماری ترجیحات ایک بڑا اور مضبوط انسان بننا ہے۔ بھئی ہماری ترجیحات یہ ٹھیک ہیں، میں پہلے بتا دوں، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ایک مضبوط انسان، ایک مضبوط انسانی معاشرے کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے خالی نہیں چھوڑا کہ صرف مضبوط انسان بنو۔ آپ دیکھیں ٹاپ 10 جو 10 صحابہ ہیں جن کو آپ نے عشرۃ مبشرۃ فی الجنہ، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ 10 صحابہ ہیں جو جنتی ہیں، جن کو ٹاپ 10 کہتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، یہ 4 ان کے سب سے پہلے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ 10 صحابہ۔ ان 10 صحابہ میں سے جو 9 صحابہ ہیں یہ اپنے وقت کے امیر ترین انسان تھے، امیر ترین آدمی تھے اپنے زمانے کے۔ سیدنا ابوبکر صدیق 1 سال کی ورث 40,000 چاندی کی ٹکیا، 40,000 چاندی کی ٹکیا 1 سال کی ورث تھی، یہ بہت بڑی ورث ہے۔
ہم اس کا اگر اندازہ لگانا شروع کر دیں، یعنی جو حضرت فاطمہ کا مہر آج کل لوگ کہتے ہیں 32 روپے، وہ 32 درہم کو آج اگر کیا جاتا ہے تو یہ تقریباً 5.5 لاکھ روپے بنتا ہے۔ جی ہاں، تو 32 اگر 5.5 لاکھ بنتا ہے تو 40,000 کتنا بنے گا؟ میں کیلکولیشن کیا بتاؤں۔ حضرت عمر فاروق اتنا بڑا کاروبار تھا کہ فرماتے ایک مسئلے کے بارے میں فرمانا، ہائے میں ایک دن کاروبار کرتا تھا، ایک دن اللہ کے نبی کے ساتھ رہتا، کاش کہ میں وہ ایک دن کاروبار نہ کرتا، میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہتا۔ کوئی ایک مسئلہ نہیں جانتے تھے، لیکن دوسری طرف ایک نوجوان اس کا وظیفہ مقرر کیا، کیونکہ وہ بے روزگار تھا، اس کا وظیفہ مقرر کیا تو ایک دفعہ دیکھا وہ بڑے مزے سے لیٹا ہوا، اس کے پیٹ تھوڑا سا باہر نکلا ہوا، تو انہوں نے فرمایا یہ کیا؟ کہنے لگا مجھے بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کمانے کی؟ تو فرمایا کہ تم جیسے نوجوان ہمارے ملک کو نہیں چاہیے، تم سے ملنے کے بعد مجھے پریشانی ہونا شروع ہوگی کہ میں نے جو وظیفہ رکھا ہوا ہے وہ میں نے کس کیٹیگری کے لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے، میں نے کس نوعیت کے لوگوں کے لیے رکھا ہے، مجھے تم سے ملنے کے بعد پریشانی ہونا۔ یعنی کاہل شخص کو ذرا پسند نہیں کیا، شریعت نے سخت ناپسند کیا ہے کاہل انسان کو، شریعت نے پسند کیا محنتی آدمی، ہر وقت فارغ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام ہی نہیں ہے، بس ہر وقت فرصت، شریعت نے بالکل ناپسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی ہے، یا رسول اللہ مجھے آپ کچھ لوگوں سے چندہ کروا کے دیں، میں بہت غریب ہوں، مجھے کچھ صدقہ دیں۔ آپ نے فرمایا خبردار، جاؤ تمہارے گھر میں کچھ ہے تو لے کر۔ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں پھر بھی کچھ ہوگا تو لے کرو۔ یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک کمبل ہے، اسی کو ہم نیچے لیتے ہیں اور اسی کو ہم اوپر اوڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہی لے آؤ۔ اس کو بیچا، آپ نے کلاڑی منگوا کے دی، 1 درہم اس میں سے اس کو دیا اور فرمایا کہ اس سے گھر کا خرچہ کرو اور اس سے لکڑی کاٹو کماؤ۔ میں نے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میرے پاس کئی ایسے ہندو جو نو مسلم ہوئے جو ہمیں مسجد میں چندہ کروا دیں کہ ہم نو مسلم ہیں۔ میں کہا جی آپ اسلام لانے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ اسلام لانے سے پہلے جی ہم مزدوری کرتے تھے۔ تو کیا اسلام نے مزدوری کرنے سے منع کیا ہے؟ ابھی بھی آپ کو مزدوری کرنی چاہیے۔ جی میری بیوی کپڑے سلائی کرتی، تو کیا اسلام نے عورتوں کو کپڑے سلائی کرنے سے منع کیا؟ بوتیک کھولنے سے منع کیا ہے؟ آپ بالکل کھولیں، آپ بالکل کام کیجئے۔ تو ہمارے ایک کانسیپٹ یہ بنا ہوا ہے کہ دین کمانے کو، کھانے کو اچھا لانے کو منع کرتا ہے، بالکل منع نہیں کرتا، یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم دین کو بھی ترجیح دیں۔ ہم ہر مہینے 2 مہینے کے بعد، جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں وہ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہر مہینے کے بعد چیک کرتے ہیں کہ جس مہینے میں ہم نے کیا خرچہ کیا، کتنے پیسے بچائے، کرتے ہیں، بالکل کرنا چاہیے، ضروری بھی ہے۔ ایک سکھڑ اور سمجھدار انسان کی علامت ہوتی ہے وہ چیک کرے کہ میں نے کتنا خرچ کیا، میں نے کتنا بچایا، کتنا کنزیوم کیا، اتنے پیسے خرچ کرنے چاہیے تھے کہ نہیں کرنے چاہیے تھے، فلاں جگہ فضول پیسے لگے، نہیں لگنے چاہیے تھے، ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ اس مہینے میں میرے دینی ورث میں کتنا اضافہ ہوا ہے، میری کوئی نماز میں اضافہ ہوا ہے، میرے کوئی روزوں میں، میرے کوئی تلاوت کرنے میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل سکھایا وہ یہ سکھایا ہے کہ اپنے دین کا بھی مقابلہ کرو، کسی دوسرے سے مقابلہ کرو بہت اچھی بات ہے، لیکن کسی دوسرے سے مقابلہ نہیں کرنا تو کم از کم اپنے آپ سے کرو کہ پچھلے مہینے میرے دینی حالت کیا تھی، اس مہینے میں نے کوئی گناہ ایسا ہے جو میرے مزاج کے اندر تھا میں نے اس کو چھوڑ دیا، مزاج میں تھا مذاق میں جھوٹ بول دیتا تھا اب اس کو چھوڑنا ہے، مزاج میں گانے سننا تھا، موسیقی سننا تھا، وہ میں نے چھوڑا۔ کوئی ایک گناہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھئی ہفتے میں کوئی شخص ایک گناہ چھوڑے تو 1 سال میں ولی اللہ بن جائے گا۔ ہفتے میں چلو ٹھیک، مہینے میں اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ اس مہینے میں نے یہ گناہ چھوڑنا ہے، اس مہینے میں نے یہ گناہ چھوڑنا ہے کہ میری فلاں نماز، عصر کی نماز رہ جاتی ہے کام کی وجہ سے، زور کی آج کے بعد نہیں رہے گی، اس مہینے میں نے اس پہ اسٹرگل، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اس طریقے سے دین کو بھی ترجیحات میں رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سکھانا، صحابہ کرام کا مقابلہ ہوتا تھا آپس میں باقاعدہ۔ حضرت حنظلہ ایک مرتبہ شدید پریشان اور اپنے دین میں بڑھوتری نہ دیکھی تو بڑے پریشان ہوئے اور مدینہ کی گلیوں میں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، سیدنا ابوبکر صدیق ملے، حنظلہ کیا بات ہے؟ کہ میرے اندر یہ کیفیت ہے۔ فرمایا یہ کیفیت تو میں اپنے اندر پاتا ہوں۔ لہٰذا نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اپنی پریشانی بتائی۔ موقع نہیں ہے بتانے کا، لیکن میں ذکر کر رہا ہوں کہ اپنے مزاج کے اندر اس چیز کو پیدا کرنا ہماری دینی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کا احتساب کریں، محاسبہ کریں۔ اس کا یہ طریقہ نہیں ہے
کہ جو ابھی میرے اور آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ جی آج سے ہم پڑھیں گے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ وقت نکال کے روزانہ ہو تو سب سے بہتر ہے، ورنہ ہفتے میں ایک بار 2 بار انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اپنی نیت کا محاسبہ کرے۔ محاسبہ کا مطلب یہ ہے جسے ہم اپنی زبان میں احتساب کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، اچھا کیا، میں نے فلاں کے ساتھ اگر کوئی معاملہ کیا اس میں کوئی غلطی تو نہیں کی۔ ایسے ہی اپنے نیک اعمال، اپنی نمازوں، اپنے روزے، اپنے دین کا احتساب کرے۔ دیکھیں کہ میری زندگی 40 سال ہوگی، 50 سال ہوگی، 20 سال ہوگی، 30 سال ہوگی، میں نے کیا کیا اپنے دین کے لیے؟ اس کے لیے سوچیں، فکر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ کہ کوشش کرو، مقابلہ کرو اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن علم الشرائع والأحكام هو أعظم فرائض الإسلام، ومن ثم أمر به وحض عليه تعليما وتعلما، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله الذي اصطفى، والصلاة والسلام على نبي المجتبى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسوله، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والسلطان المسلم ظل الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صفحہ تمام سے درست فرما لیجیے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الله